إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت عرصہ پہلے یمن کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا۔ یمن کا جو علاقہ ہے، وہاں کا جو بہت بڑا شہر ہے صنعاء یمن جسے کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی اسی نام سے جانا جاتا تھا، آج بھی اسی نام سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ آبادی کے کچھ فاصلے پر بہت بڑا ایک باغ تھا جس میں پھل ہوا کرتے تھے۔ باغ کا مالک جب بھی پھل توڑنے اور پکنے کا موقع آتا تو پھل کاٹنے کے بعد اس میں سے محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، غریبوں اور محتاجوں کو بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ اپنی ضرورت کے بقدر اور اپنے گھر بار اور سال بھر چلنے کے بقدر پھل توڑ کر رکھ لینے کے بعد ہر سال اس کا معمول تھا، اس کا طریقہ تھا کہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پھل میں اور اس کے باغ میں بڑی برکت تھی۔ باقی اور باغوں کے مقابلے میں اس کے باغ میں پھل زیادہ لگتے تھے، بڑے بابرکت ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، باپ بوڑھا ہوا، اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ 5 بیٹے اس کے وارث بنے۔ اب باپ کے گزرنے کے بعد جو پہلا سال آیا کھیت اور باغ کے کاٹنے کا، پھلوں کو توڑنے کا، تو بیٹوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، آپس میں طے کیا کہ ہمارا باپ ہر سال پھل توڑنے کے موقع پر غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو بھی دے دیا کرتا تھا، اب ہم کیوں دیں گے؟ نیتوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا۔ اپنے ذہن کو ان بیٹوں نے بہت چھوٹا اور محدود کر لیا، اور ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر سال جب پھل کٹنے کا موقع آتا ہے تو غریب، شہر کے محتاج، مسکین سب پھل توڑنے، پھل لینے کے لیے وہ باغ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ہم ایسا کریں گے کہ ان غریبوں کے آنے سے پہلے ہی راتوں رات ہم پھل کاٹ لیں گے، صبح سویرا ہونے سے پہلے جب کہ غریب محتاج آئیں اور یہاں جمع ہوں اور ان کو دینے کی نوبت آئے، اس سے پہلے ہی ہم کاٹ کر لے کر چلے جائیں گے۔ یہ آپس میں چپکے ان لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا، اور قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ۔ آپس میں چپکے بات کرتے ہوئے رات کی اندھیری میں ہی وہ چل پڑے، یہ بات ایک دوسرے کو سناتے ہوئے کہ جلدی سے جلدی چل پڑو، کہیں صبح ہوتے صبح کے سویرے میں، صبح کی روشنی میں کہیں کوئی مسکین ہمارے باغ میں آ نہ جائے اور اس کو زبردستی ہم کو دینا نہ پڑے، اسی لیے جلدی چلو۔ چنانچہ یہ سب کے سب راتوں رات پھل کاٹنے کے لیے اور پھل توڑنے کے لیے باغ کے پاس اندر گئے اور جمع ہوئے۔ جا کر دیکھا منظر بڑا عجیب ہے، پورا باغ وہ چل کر خاکستر پڑا ہوا ہے، کوئی پھل نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پھلواری نہیں، کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے
کہ اب ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، آپس میں سب ایک دوسرے پر دوش دینے لگے کہ تم نے کہا تھا، تم نے ایسے کہا تھا۔ اب یہ ان لوگوں کو حسرت ہوئی، افسوس ہوا کہ ہم نے جو اصل بدنیتی کی تھی، ہم نے جو نیتوں کے اندر فتور پیدا کر لیا تھا، غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں اور حقداروں کو حق دینے سے محروم کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کر لیا تھا، اس فیصلے کی بدبختی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا پورا باغ جل کر خاکستر ہو گیا، کوئی چیز ہم کو ہاتھ نہیں لگی۔ ہم کاش اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرتے، باپ کے معمول کو زندہ رکھتے، باقی رکھتے، تو ہم کو بھی کچھ ملتا اور غریبوں کو بھی کچھ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نیتوں کے بدل جانے کی وجہ سے، ان لوگوں کے غریبوں اور محتاجوں کو محروم کر دینے والی نیت کے نتیجے میں سارے ہی پھل سے اور باغ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا، اور اللہ نے ان کو تہی دست و تہی دامن فرما دیا، اور اللہ نے ان لوگوں کے سامنے یہ عبرت کا سامان رکھا کہ اگر تم دوسرے کو محروم کرنا چاہتے ہو تو اصل مالک تو اوپر ہے جو تم کو بھی محروم کر دینے پر قادر ہے۔ اگر تم آج یہ فیصلہ کرتے ہو کہ ہم غریبوں کو، محتاجوں کو اور صاحب حق کو حق نہیں دیں گے اور اس میں سے ہم غریبوں کا حق نہیں نکالیں گے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے کا سارا سمیٹ کر تم بہت بڑے بن جاؤ گے۔ اوپر سب دیکھنے والا رب موجود ہے، وہ چاہے گا تو جیسے تم نے ان کو محروم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ایسے ہی وہ تم کو بھی محروم کر دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا، اور اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اگر انسان اپنی نیت کو صحیح رکھے، صاحب حق کو حق ادا کرے، غریبوں اور محتاجوں اور مسکینوں کا جو حق ہوتا ہے اس حق کو نکالنے کا اہتمام کرے، تو اللہ اس کے نتیجے میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے کاروبار میں، اس کی کھیتی باڑی میں، اس کے باغ باغیچے میں، اس کے پھل پھلواریوں میں اللہ برکت دیتے ہیں، جیسے اس باپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ چلتا رہا۔ لیکن جب نیتوں کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، نیت کے اندر فتور پیدا ہوا اور انسان کوتاہ نظر ہو گیا، دل کے اندر اس نے نیت کو بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ان کو محروم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ملتا جلتا، یہ تو قرآن کریم کا واقعہ ہے، ملتا جلتا ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے گزشتہ قوم کے لوگوں میں سے 3 لوگوں کو آزمایا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا جو اندھا تھا، بینائی نہیں تھی، دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اور ایک آدمی وہ تھا جو گنجا تھا، یعنی سر کے اوپر بال نہیں تھے، اور جو ہے وہ جوانی کے دور سے گزر رہا تھا، بالکل سر پر کوئی بال نہیں تھے۔ تیسرا آدمی برس کی بیماری میں مبتلا تھا، جسم پر جو سفید دھبے اور جسم جو کمزور ہو کر گلنے اور سڑنے جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے برس کی بیماری کہا جاتا ہے، یہ ایک شخص تھا۔ یہ 3 لوگ تھے جن کو اللہ نے آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اللہ نے ان تینوں کے پاس الگ الگ بھیجا۔ سب سے پہلے ان میں سے جو وہ فرشتہ جو تھا، وہ سب سے پہلے وہ برس زدہ بیمار شخص کے پاس آیا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اور اس کے پاس اسی حالت و کیفیت میں آیا۔ آ کر اس نے اس شخص سے پوچھا، سوال کیا کہ بھائی آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرا جسم جو دھبے دار ہے اور بالکل گلا سڑا ہوا یہ جسم ہے، میرا یہ جسم سیدھا ہو جائے، صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، اور مجھے صحیح سالم جسم مل جائے، یہ بہت بڑی میری دنیا کی خواہش ہے، بہت پسندیدہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مجھے صحیح اور تندرست کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فرشتے نے
اللہ کے حکم سے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کا پورا جسم صحت مند، توانا، تندرست ہو گیا. جسم کے دھبے ختم ہو گئے. جسم کے اوپر جو کمزوری تھی، گلا سڑا ہوا جو ہے انسان، اس کے جسم پر جو کیفیت تھی سڑان کی، وہ ساری کیفیت ختم ہو کر بالکل فربا، تر و تازہ اور تندرست جسم والا ہو گیا. اس کے بعد اس شخص نے، فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ بھائی مال میں سے تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ کون سا مال تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اونٹ مجھے پسندیدہ ہے. تو فرشتے نے ایک گھاون اور 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی اللہ کے حکم سے اس کو دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اس سے مال بنا لو. چنانچہ وہ خوشی اس نے اس کو قبول کیا. اس اونٹنی سے بچے ہوئے، پھر بچے ہوئے، اس میں اتنا توالد و تناسل کا سلسلہ آگے بڑھا. اس سے اولاد ہوتے ہوتے اتنا مال اس کا ہو گیا کہ پوری وادی، 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا اونٹوں سے بھر کر لبریز ہو گیا. اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے آزمانے کا ارادہ کیا تھا. چنانچہ ایک آدمی کا اس طرح معاملہ ہوا، حال ہوا. اب فرشتہ وہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا. اس کے پاس جا کر اس سے صلاح علیک ہوئی، خیریت ہوئی. اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جوان ہوں اور جو ہے جسم سب صحیح ہے، لیکن یہ جو گنجا پن ہے میرے سر کے اوپر، بالکل بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں. مجھے جو ہے یہ گنجا پن میرا دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگ آئے، یہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. چنانچہ اللہ کے اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کا گنجاپن ختم ہو گیا، بال اگ آئے اور بڑا حسین و جمیل خوبصورت نظر آنے لگا. اس کے بعد اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا گائے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے اس کو جو ہے عطا کر دیا، اس کو دے دیا. اب اس کو وہ حاملہ گائے جو ہے بچے جنی، پھر ان سے بچے ہوئے. توالد و تناسل کا سلسلہ اتنا بڑا، افزائش نسل اتنی ہوئی کہ پوری کی چند سالوں کے اندر پوری کی پوری وادی گایوں سے بھر کر لبریز ہو گئے، بہت بڑا مالدار ہو گئے. تیسرا شخص جو تھا وہ اندھا تھا. اس شخص کے پاس ایک فرشتہ گیا، جا کر اس سے سوال کیا، خیریت ہوئی، پہلے صلاح علیک ہوئی، حال احوال دریافت کیا فرشتے نے. اس کے بعد پوچھا کہ بھائی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ دنیا میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس نے کہا 2 آنکھیں جس سے میں محروم ہوں، کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف جو ہے ظلمت ہی ظلمت، تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے. میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں اللہ کے قدرت کے نظارے نہیں دیکھ سکتا، میں کچھ چیز نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں سب سے زیادہ محروم شخص ہوں. اس نے کہا فرشتے نے کہ ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے اللہ کا نام لے کر فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل بینا اور دیکھنے والا ہو گیا. ہر چیز اس کو نظر آنے لگی، بڑا فرحاں و شاداں ہوا، بڑا خوش ہوا. خوشی کے مارے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. فرشتے نے پوچھا تمہارے نزدیک سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اس نے کہا بکریاں. تو فرشتے نے حاملہ بکری اس کو عطا کیا اور دے دیا اس کو. اب وہ بکریاں، وہ جو حاملہ بکری تھی اس نے بچے جنی وہ بکری، پھر اس سے بچے ہوئے. بچے ہوتے ہوتے وہ اتنا افزائش نسل ہوئی کہ پوری ایک وادی بکریوں سے بھر گئی اور بہت بڑا مالدار بن گیا. اس کے بعد کچھ سال، کچھ عرصہ گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہر ایک کو آزمانے کا ارادہ کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے
اس فرشتے کو ترتیب وار ہر ایک کے پاس بھیجا اور روانہ کیا۔ چنانچہ فرشتہ سب سے پہلے پھر وہی برس کی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس اسی حالت میں آیا، برس کی بیماری میں، جیسے وہ تھا ایک عرصے میں، جس بیماری میں جسم پر دھبے تھے، جسم کے اندر گلان سڑان کی کیفیت تھی، وہی کیفیت کے ساتھ یہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنے قافلے سے چھوٹ گیا ہوں، میرے پاس اب کوئی زیادہ سفر کا کوئی توشہ، سفر کا کوئی سامان، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری وادیوں سے بھری ہوئی جو اونٹنیاں ہیں ان میں سے ایک اونٹنی مجھے دے دیں، میں اس پر سفر کروں گا اور جو ہے صحرا اور جنگلوں کو طے کرتا ہوا اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا۔ آج کے دن اللہ کے بعد آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اونٹ مجھے آپ دے دیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جس خدا نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا ہے، میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے تھوڑا سا ایک اونٹنی نواز دیجیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ان فی المال حقوقا کثیرا، بھائی مانگنے والے بہت آتے ہیں، کس کس کو دیتے رہیں، کس کس کا خیال کرتے رہیں، ہر آدمی آ کر اللہ کا نام لے کر پوچھتا ہے حق دو، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو۔ بہت سارے حقدار ہیں، بہت سارے مانگنے والے آ جاتے ہیں، بہت سارے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، کس کس کو ہم دیتے رہیں، جاؤ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا، فرشتہ جو تھا اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ اس وقت کو یاد کریں جس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی، جس کیفیت کے ساتھ آج میں مبتلا ہوں اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنی اونٹنیاں دی، اتنی دولت دی کہ پوری وادی اونٹنیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہ آدمی مکر گیا، نیت بدل گئی، اس نے کہا ارے کیا غلط بات کہہ رہے ہو تم، کیا جھوٹے آدمی ہو، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادا سے ملتا چلا آ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے محتاج تھا اور میں برس کی بیماری میں مبتلا تھا اور میں بیمار تھا، کنگال تھا، میں محتاج تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ کہاں سے بات تم کہہ رہے ہو، یہ میں تو جو ہے خاندانی مالدار ہوں، یہ مال جو ہے مجھے باپ دادا سے اوپر سے سلسلے سے چلتا چلا آیا ہوں، مجھے مال ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، یعنی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اللہ تم کو ایسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جو بات کہہ رہے ہو بات حقیقت میں اگر ویسے ہی ہے کہ تم کو کوئی بیماری نہیں تھی، تم کو کوئی محتاجگی نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی غربت اور فقر و فاقہ نہیں تھا اور یہ مال تم کو باپ دادا سے چلتا چلا آیا ہو، آتا ہوا ملا ہوا ہے تم کو، اور تم خاندانی مالدار ہو، تو اگر بات ایسے ہی ہے اور تم سچے ہو اور تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو تو پھر اللہ تم کو ایسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے۔ چنانچہ فرشتے کی بد دعا تھی، اس نے اپنی نیت کو بدل دیا تھا، حقدار کو حق دینے سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا تھا، نیت کے اندر فتور پیدا ہو گیا تھا، نیت کے اندر جو ہے محروم کر دینے کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا، کسی کو دیتا نہیں تھا لیکن مانگنے والے سے کہہ رہا تھا کہ مانگنے والے بہت ہیں، حقوق حق والے بہت ہیں، کس کس کو ہم دیتے رہیں۔ چنانچہ بد دعا کام آئی، وہ آدمی بالکل کنگال ہو گیا، فوراً آنن فانن جیسے پہلے وہ برس کی بیماری میں جسم کے دھبوں میں، جسم کے گلان و سڑان میں مبتلا تھا، پہلے جیسے ویسے ہو گیا۔ پوری کی پوری وادی جو اونٹوں سے بھری ہوئی تھی سب کی سب غائب کر دی گئی، سب کی سب اٹھا لی گئی، اس کو محروم کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجا پن کی شکل میں وہ دوسرے شخص کے پاس گیا، گنجا بن کر، اور جا کر اس آدمی سے صلیح علیہ کیا، خیریت معلوم کی اور اپنا حال رکھا کہ میں ایک محتاج اور مسکین آدمی ہوں اور میں مسافر ہوں اور میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے اپنے مقام تک پہنچنے کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اتنے جو گائے بھینس وغیرہ پوری وادی بھری ہوئی ہے، ایک گائے اس میں سے مجھے دے دیں تاکہ میں اس کا دودھ نکال کر اس کی سواری کر کر جیسے تیسے میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں، میرے لیے کچھ راستے کا سامان بن جائے اور
میرے لیے کچھ آسانی ہو جائے، اپنے منزل تک میں پہنچ جاؤں۔ چنانچہ اس آدمی نے وہی بات کہی کہ ان فی المال حقوقا کثیرا، ارے بھائی تم آئے ہو، مانگنے والے ہمارے پاس بہت آتے ہیں، حق والے بہت حق مانگتے ہیں، کس چیز کو ہم دیتے رہیں؟ آج ہم تم کو کچھ نہیں دیں گے، کتنا دیتے رہیں گے ہم؟ حالانکہ کچھ نہیں دیتا تھا، وادی بھری ہوئی تھی، بس بہانہ تھا، نیت کے اندر کمی اور کوتاہی تھی، نیت کا فتور تھا۔ چنانچہ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ اس وقت کو یاد کریں جس وقت آپ گنجے تھے اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کے گنجے پن کو دور کیا اور اللہ نے آپ کو پوری وادی بھر کر اللہ نے آپ کو گائے بھینس عطا فرمائے، کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے؟ کیا تم اس میں سے صاحب حق کو حق ادا نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا ارے کیا کتنی غلط بات کہہ رہے ہو تم، میں گنجا تھا، میں کب تھا گنجا؟ میں تو صحیح تندرست توانا صحیح آدمی تھا، اور یہ جو مال تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں پہلے کنگال تھا، محتاج تھا، یہ تو مجھے مال ہمارے آبا و اجداد سے بڑوں سے ملتا چلا آیا ہوا ہے، میں خاندانی مالدار ہوں اور میں خاندانی اعتبار سے بہت صاحب حیثیت ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر بات ویسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے اور تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ایسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ چنانچہ وہ بددعا کام آئی اور آنن فانن اس کی پوری دولت ختم ہو گئی اور اس کا پورا جو چہرے اور اس کے سر پر جو بال تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے اور وہ پھر دوبارہ سابقہ زمانے میں جیسے گنجا تھا ویسے ہی ہو گیا۔ اب یہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا، اندھے کے پاس، اور اندھا بن کر ہی آیا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں بھی ایک زمانے میں یہ کیفیت میں تھا اور اندھے پن میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو ترس آئے جیسے پہلے دو لوگوں کے پاس برس کی بیماری میں آیا تھا، گنجے کی شکل میں آیا تھا، تاکہ اس کو اپنا سابقہ زمانہ یاد رہے، تاکہ اس کو یہ محسوس ہو، یہ احساس رہے کہ ارے میں بھی یہ بیماری میں، یہ کیفیت میں، یہ آزمائش میں مبتلا تھا، اس کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کو حق ادا کرنا میرا فریضہ ہے۔ چنانچہ ایسے ہی فرشتہ اندھا بن کر اندھے کی شکل میں وہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو ایک زمانے میں اندھا تھا، آ کر اس کے سامنے خیر خیریت صلیح علیہ حال احوال معلوم کرنے کے بعد کہا کہ میں ایک مسافر شخص ہوں اور میں قافلے سے میرا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں اپنے منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اللہ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ اپنی وادی میں جو بھرے ہوئے بکریاں ہیں، ہر طرف بکریاں ہی بکریاں ہیں، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دیں، اس کا دودھ دوتا ہوا، اس سے دودھ نکالتا ہوا، میں پیتا ہوا اس کا دودھ اپنے منزل تک، اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا، میں بڑا بھوکا ہوں، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے۔ نے کہا کہ بھائی آپ ایک کیا پوچھ رہے ہیں، یہ پوری وادی ہے، آپ اس میں سے جائیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس میں سے اتنا لے لیں، آج کے دن میں آپ سے کوئی گرفت نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ نے تو کہا تھا ایک بکری کا، میں اپنی جانب سے اجازت دیتا ہوں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس میں سے اٹھا لیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اتنے کیوں لے لیے ہیں اور آپ نے تو ایک مانگا تھا، میں نے آپ کو اجازت دے دی، اختیار دے دیا تو آپ نے 10-20 بکریاں اٹھا لی، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایک زمانے میں میں بھی اسی کیفیت میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا، اللہ نے مجھے قوت بینائی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی، میں اللہ کے احسان کو بھول نہیں سکتا، اللہ کی نعمت کو بھول نہیں سکتا، جس زمانے میں میں اس کیفیت میں مبتلا تھا آج تم اسی کیفیت میں مبتلا ہو، جیسے اس زمانے میں اللہ نے میری مدد فرمائی آج میں تمہاری مدد کا ذریعہ بن رہا ہوں، یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تم غریبوں اور محتاجوں ہی کے لیے یہ مال رکھا ہوا ہے، تم اس میں سے جتنا چاہو لے لو۔ فرشتے نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور یہ بات بتائی کہ تمہارے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے تم کو آزمانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، تم اپنی آزمائش میں کامیاب اور کھرے اترے، تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے، جنہوں نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے سابقہ کیفیت کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا
انہوں نے چھوڑ دیا اور صاحب حق کو حق ادا کرنے سے انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اور تم نے واقعتاً حقدار کو حق ادا کرنے اور صاحب حق کو حق دینے اور غریبوں اور محتاجوں کو اللہ کی نعمت میں سے کچھ دینے کا تم نے جو معمول باقی رکھا ہے، یہ تمہاری ادا اللہ کو پسند آئی اور تم اللہ کے آزمائش میں کھرے اترے اور کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتہ غائب ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک لمبا یہ واقعہ بیان کیا، کتب احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ دو واقعے ہیں، قرآن کا ایک واقعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ، یہ دونوں واقعے اس بات کو بتاتے ہیں کہ انسان اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولے، انسان اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولے، اور اللہ کی جانب سے جو آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ اس آزمائش کو دور کر اس پر نعمت اور اس پر احسان کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کیفیت کو انسان کبھی نہ بھولے، اور کبھی انسان صاحب حق کو حق ادا کرنے سے اس کو محروم کرنے کی نیت کبھی نہ کرے۔ انسان ہمیشہ صاحب حق کو حق ادا کرنے اور نیت کو بڑا رکھنے، دل کو بڑا رکھنے اور اپنے ذہن و دماغ کو کشادہ رکھنے کی کوشش کرے۔ انسان جتنا دوسروں کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرے گا، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، حقدار کو حق دینے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو برکتوں سے نوازیں گے اور مزید انعامات سے اللہ سرفراز فرمائیں گے۔ اور جو اپنی نیت کو چھوٹا کر لیتا ہے، نیت میں فتور پیدا کر لیتا ہے اور نیت کو چھوٹی کر لیتا ہے اور اپنے دل کو بالکل تنگ کر لیتا ہے، اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں یا اس کے مال کی برکت کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی آسودہ حال نہیں ہو سکتا اور کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وہ تنگی میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ اس کا دل کڑتا رہے گا، ہمیشہ وہ بے برکتی کا شکار رہے گا۔ آج ہمارے ماحول میں یہ دو واقعے سنانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس میراث میں اور اسی طرح زکوٰۃ کے اندر اور اسی طرح غریبوں کو محتاجوں کو دینے میں اور اپنے بھائی بہنوں کو میراث کا حق ادا کرنے میں لوگ بڑے نیتوں کے فتور کا شکار ہو چکے ہیں، بڑی نیتیں لوگوں کی خراب ہو چکی ہے۔ جہاں مال کا معاملہ آ جاتا ہے، اچھے پھسل جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کا دین چھوٹ جاتا ہے۔ ایسے واقعات شہر کے اندر ہر جگہ چل رہے ہیں۔ آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیں، آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، ہر جگہ مال کو لے کر، جائیداد کو لے کر اتنے کثرت سے ہمارے یہاں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بھائی کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے، بھائی اپنی بہن کو محروم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مال کا مسئلہ آ گیا ہے اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پورے کا پورا مجھے مل جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پورے کا پورا میں ہڑپ لوں، دوسرے کو محروم کر دوں، دوسروں کو کچھ نہ ملے۔ یہ ہمارے ماحول کی صورتحال ہو چکی ہے۔ آپ کورٹ کچہری میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے میراث کے معاملے میں اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ جو ابھی تک سالوں سال سے یوں ہی مارد التوا میں چلتے چلے آ رہے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہے، اس زمانے میں کئی قتل ہو چکے ہیں، لیکن وہ مال اسی طرح پڑا ہوا ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ سب اگر یہ ارادہ کریں کہ ہم خونی رشتے کے بھائی بہن ہیں، سب اللہ کی تقسیم کے اعتبار سے اس کو برابر تقسیم کر لیں گے تو سب کے کام آئے گا۔ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ دار ہے، ایک ہی باپ سے پیدا ہوا، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن ہے، میں اس کو کیوں محروم کروں؟ دل بڑا کرے، لیکن نہیں، مال کی محبت اور اسی طرح اسباب کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے اندر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ ہر آدمی کی نیت بدلی ہوئی ہے۔ ہر آدمی جہاں سے مال سمیٹنے اور مال ہڑپنے کا موقع پاتا ہے، اس موقع کو چھوڑتا نہیں ہے، ہر طرف سے مال کو سمیٹنے کی کوشش کر لیتا ہے، نیت کے اندر فتور پیدا کر لیتا ہے۔ اگر کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں محروم کر مال مل ہی جائے، تب بھی وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا، دوسرے کو محروم کر خود خوش نہیں رہ سکتا، دوسرے کو محروم کر اپنی زندگی کا وہ مزہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے پاس قانون ہے، اللہ دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی نیتوں کو جانچتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے ذہن کو براڈ رکھیں، اپنے ذہن کو بڑا رکھیں، اپنے دل کے اندر کشادگی اور وسعت رکھیں، اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھیں، نیت ایسی رکھیں
کہ ہم سب کو دینے والے بانٹنے والے بنیں گے، ہم لینے والے کھینچنے والے اینٹنے والے اور ہڑپنے والے نہیں بنیں گے، اور یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ کسی کا حق ہمارے سر کے اوپر نہ رہے۔ ہم ہمیشہ یہ ارادہ کریں کہ جس کا جو حق بنتا ہے، جس کا جو حق بیٹھتا ہے، چاہے زکوٰۃ میں ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے کھیتی باڑی میں ہو، چاہے پھلواریوں میں ہو، چاہے میراث کے مال میں ہو، ماں باپ کا چھوٹا ہوا جو میراث کا مال ہوتا ہے اس میں ہو، ہم ہمیشہ صاحب حق کو حق پہنچانے والے بنے، چاہے وہ حق والا ہم سے سوال نہ کرتا ہو۔ بہت سارے معاملات میں کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ پورے کا پورا مال ہڑپ لیتا ہے، ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کی جو دولت ہوتی ہے، ان کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اور ان کا جو مال ہوتا ہے سب پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ بہنیں شادی کر دینے کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ باپ نے شادی کر دی، ان کو سونا دے دیا اور عالیشان انداز سے ان کی شادی کر دی، بس ان کا حق ختم ہو گیا۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ غیر مسلموں کا جو خیال ہے اور ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی دولت میں بیٹی کا حصہ کچھ نہیں ہوتا، باپ جتنا دینا ہوتا ہے شادی کے موقع پر بیٹی کو دے دیتا ہے، مرنے کے بعد بیٹیوں کا کوئی حصہ ان کے یہاں نہیں ہوتا۔ اللہ کے قانون میں اللہ نے پورا ایک رکوع خاص طور پر چوتھے پارے میں اسی میراث کی تقسیم، کس کا کتنا حق ہوگا، بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، باپ کا کتنا حق ہے اور ماں کا کتنا حق ہے، اور اولاد کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، پورا اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر چوتھے پارے میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر اللہ کی اس تقسیم سے ہٹ کر کوئی تقسیم ہوگی تو وہ ناانصافی کہلائے گی، وہ ظلم و زیادتی کہلائے گی اور وہ محرومی کہلائے گی۔ انسان اس تقسیم کے خلاف کر کبھی آسودہ حال نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا تھا کہ گھر کا بڑا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پورے کا پورا حق میرا ہے، میں چھوٹوں کو کچھ نہیں دوں گا، بہنوں کو کچھ نہیں دوں گا۔ قیامت کے دن بڑی زبردست پکڑ ہوگی، بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر، اور سب صاحب حق آ کر اس کا دامن پکڑ لیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم کر لیں گے، وہ کنگال ہو جائے گا قیامت کے روز۔ بہت سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود حق والوں کو حق دیتا رہے گا، اتنا دے گا اتنا دے گا کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اور اس کے پاس سوائے گناہوں کے اور برائیوں کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم ہمیشہ حق والے کو حق ادا کرنے والے بنے، چاہے بہنیں نہ پوچھتی ہو، چاہے غریب اور محتاج آ کر نہ پوچھتا ہو، اگر سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ غریب کے ہاتھ پر لے جا کر پہنچائے، چاہے کوئی زکوٰۃ لینے والا آپ کے گھر پر نہ آتا ہو۔ اور اگر ماں باپ کے مال کا میراث ہے تو بھائی بہنوں کے درمیان شرعی اعتبار سے، قرآن کی تقسیم کے اعتبار سے برابر اس کو تقسیم کریں، چاہے بہنیں نہ پوچھتے ہو، چاہے چھوٹے بھائی نہ پوچھتے ہو، لیکن صاحب حق کو حق پہنچانا، حقدار کو حق دینا، یہ اللہ کا اہم فریضہ ہے اور یہ انصاف ہے۔ اس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس میں خوشحالی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی جانب سے رحمتیں اور نعمتیں اور مزید اللہ کے انعامات و احسانات اترتے ہیں۔ اگر ہم نے نیتوں کو چھوٹا کر لیا تو یاد رکھیں اللہ محروم کر دے گا، اللہ محروم کر دے گا۔ اگر ہم نے نیت کے اندر فطور پیدا کر لیا، نیت کو بدل دیا، نیت کے اندر ہم نے غلطی پیدا کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اور حدیث کے اس دونوں واقعات سے ہم سب کو عبرت لینے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر صاحب حق کو حق ادا کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور آخرت میں اللہ ہم کو اس حال میں پہنچائے کہ ہمارے کندھوں پر کوئی کسی کا حق کا بوجھ ہمارے سر پر نہ ہو، ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔